تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا. کی آج کے غیر مقلدین کی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں نا. آپ سے پہلے محدثین گزرے ہیں، فقہاء کرام گزرے ہیں، علماء کرام گزرے ہیں. آپ کسی ایک فقیہ کا، ایک سکہ محدث کا صحیح سند کے ساتھ حوالہ دیجئے جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا ہو کہ انہوں نے اسلام میں رہتے ہوئے شریعت کے ہر مسئلے پر نقد و جرا کر کے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. آپ ثابت کیجئے. یہ صرف بات آپ کے سامنے ثابت ہوئی، آج کے غیر مقلدین کے سامنے یہ بات ثابت ہوئی. نہ کسی فقیہ، نہ کسی محدث جو سکہ ہو اس کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی، صرف آپ کے سامنے ظاہر ہوئی. آپ کوئی حوالہ پیش کیجئے صحیح سند کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں ان دو ویڈیو کے اندر جو حنفی مقلد بھائیوں نے بات کہی ہے ان کی باتوں کا جواب پورے حوالے کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا ہے وہ دونوں ویڈیو جس کے شروع میں ایک حنفی مقلد بھائی نے یہ کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین لکھوا دیا. ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اس کے بعد ایک دوسرے حنفی مقلد بھائی ہیں جو مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نام سے جانے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں آج کے غیر مقلدین کی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. آگے یہ حوالے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کے اہل حدیث نہیں کہتے بلکہ غیر مقلدین کہتے ہیں. ہم اہل حدیثوں کو یہ غیر مقلدین کہتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے. اہل حدیث آج کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض نہیں کرتے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اہل حدیث، فقہ، فقیہ، محدث اعتراض کرتے تھے. ہم آپ کو حوالہ بھی دیں گے اس بات کی. تو یہ کہنا کہ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بات ہے. وہ تعصب نہیں رکھتے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جب حنفی مقلد حضرات ان کی شان میں غلو کرتے ہیں تب اہل حدیث ان کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ جیسا آپ اپنے امام صاحب کو ثابت کرنے میں لگے ہو، آپ کے امام صاحب ویسے نہیں ہیں. آئیے ہم آپ کو محدثین کی عدالت میں آپ کے امام صاحب کو کھڑے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دور کے فقہ، فقیہ، محدثین نے کیا اعتراض کیا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. تو آئیے ہم سب سے پہلے جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر کیا حکم دیا ہے ایمان والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، جب بھی کوئی خبر سنیں تو اس کی جانچ پڑتال کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی خبر میں سے ایک خبر جو آج ہمارے سامنے آئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین لکھوا دیا، یہ کہاں تک سچ ہے؟ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ آئیے ہم محدثین کے اقوال سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
اور ہم چلتے ہیں اس دور کے محدثین کے پاس. یہ کہتے ہیں کہ آج کے اہل حدیث غیر مقلدین کا یہ اعتراض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ یہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیے. بھائی یہ آج کے اہل حدیث اعتراض نہیں کرتے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے محدثین اور ان کے بعد کے متقدمین محدثین، فقہ، فقیہ، امام المحدثین نے اعتراض کیا ہے. انہی میں سے آئیے ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے محدث، فقیہ، محدث سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 161 سن ہجری میں ہوتی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو حنیفہ غیر ثقہ ولا مامون، ابو حنیفہ اعتماد کے قابل نہیں ہے. یہ بات انہوں نے 2 بار کہی. دیکھیے تاریخ جراح الدمشقی صفحہ نمبر 247 اور نمبر ہے 1336. دوسرا نسخہ 65 ہے اور اس کی سند حسن ہے. اور اس کی سند میں جو مومل بن اسماعیل پر جرح ہے وہ جرح مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ امام یہ مومل بن اسماعیل کو امام یحییٰ بن معین نے ثقہ قرار دیا ہے اور بھی متقدمین محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، یہ جھوٹ ہے. کیونکہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اگر منکر الحدیث کہتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2700 میں ان سے روایت نہیں لیتے. تو پتہ چلا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بات جو منسوب ہے کہ انہوں نے مومل بن اسماعیل کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، یہ جھوٹ بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے. باقی آپ تحقیق کے لیے دیکھ سکتے ہیں جرح و تعدیل کی کتاب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 374 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 179 پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جمہور محدثین کے نزدیک مومل بن اسماعیل ثقہ ہیں، حسن الحدیث ہیں. اسی طرح سے اس قول سے یہ ثابت ہوا کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ غیر ثقہ ہیں، یعنی اعتماد کے قابل نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے 2 بار کہی. اسی طرح سے امام الثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کیے ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو بعد میں وقت ملے گا تو رکھیں گے. لیکن امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ کہتے ہیں لا یکتب حدیثا، ابو حنیفہ کی حدیث نہ لکھی جائے. انا ابو حنیفہ لا یکتب حدیثا، کہ ابو حنیفہ کی حدیث نہ لکھی جائے. دیکھیے الکامل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 236 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر رائے اور قیاس سے مسائل کو حل کرتے تھے، اور حدیث جب ان کے سامنے آ بھی جاتی تھی تو اس حدیث کے اوپر وہ اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے تھے. جیسا کہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں، ان کی وفات 235 سن ہجری میں ہے. یہ کہتے ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ کہ ابو حنیفہ نے 125 حدیث رسول کی مخالفت کی ہے اور اپنی رائے سے ان احادیث مبارکہ کو رد کر دیا ہے. 4 حدیث یہ نوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پر مسح کیا، لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امامہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 36 پر. اسی طرح سے دوسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پر سجدہ سہو کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پوری نماز دہرانی پڑے گی. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 37 پر. اسی طرح سے تیسری حدیث بیان کرتے ہیں وتر کی نماز سنت ہے، لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں وتر کی نماز فرض ہے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 173. اسی طرح سے چوتھی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے، لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں 1 رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں ہے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 194 پر. کہتے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ کہ ابو حنیفہ نے جن 125 حدیث مبارکہ کی خلاف ورزی کی ہے،
آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 253 پر. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث رسول جو 136 کے قریب ہیں ان حدیثوں کو انہوں نے اپنے رائے اور قیاس سے رد کر دیا، اور وہ صحیح حدیثیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا قول ہے اذا صحل حدیث فہو مذہبی، کہ جو صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. یہ قول منقطع ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے یہ قول. اس قول کو لا کر کے توثیق پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آئیے اب ہم اس بات کو تو آپ کے سامنے لا دیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی عدالت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین لکھوا دیا. یہ جھوٹ بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین نہیں لکھوایا، بلکہ آپ تو جب درس دیتے تھے اپنے شاگردوں کو جب بتاتے تھے، بتانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ سب باطل ہے، یہ سب جھوٹ ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن عدی الکامل فی الجوفہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 237 کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا میں نے امام عطا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، اور میں جو باتیں بھی تمہیں بتاتا ہوں وہ عام طور پر غلط ہوتی ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو درس دینے کے بعد یہ کہتے تھے کہ میں نے امام عطا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی کو نہیں پائے ہیں، کسی صحابی کو نہیں دیکھے ہیں، نہیں تو یہ بات نہیں کہتے. تو اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی کو نہیں دیکھے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو میں بات کہتا ہوں وہ غلط ہوتی ہے. تو اس بات سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں صحیح اور درست نہیں ہوتی تھی. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کچھ بھی تم نے سنا ہے سب باطل اور بے وزن ہے. دیکھیے ابن ابی حاتم الجرح و تعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 450 پر. اور اس کی سند صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ جو کچھ تم نے سنا ہے مجھ سے یہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلا کہ یہ حدیث کا درس دینے میں عام حدیثیں جو سناتے تھے وہ جھوٹ بول کر سناتے تھے، وہ جھوٹی حدیثوں کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے. اور اسی بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قول بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے منصور بن ابی مزاحم نے کہا کہ میں نے امام کو کہتے ہوئے سنا ابو حنیفہ دین کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، اور جو دین کے ساتھ دھوکہ کرے وہ دیندار کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے ابو نعیم حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 پر، اور تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 552 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شخص دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو، دین کے نام پر دھوکہ دیتا تھا. یعنی دین اسلام کی کچھ باتیں کر کے اس میں اپنی طرف سے رائے اور قیاس کر کے اس طرح سے دھوکہ دیتا تھا، اور وہ دیندار کبھی نہیں ہو سکتا جو دین کے ساتھ دھوکہ دے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو حنیفہ یکذب، ابو حنیفہ جھوٹ بولتے تھے. دیکھیے کتاب الجوفہ الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274 پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین نہیں لکھوایا، بلکہ اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دی دین کے نام پر، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ساری حدیثوں کی مخالفت کی.
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے اس بارے میں کہ جو یہ اہل حدیث کے اوپر حنفی حضرات الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث اعتراض کرتے ہیں، آج کے غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں اور تعصب رکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے فقیہ محدث گزرے ہیں، ان سے اعتراض ثابت کریں۔ تو آئیے ہم وہ اعتراض بھی آپ کے سامنے ثابت کر دیتے ہیں۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے کیا کہا، آئیے پہلے سند دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنی ابراہیم بن سعید ثنا ابو توبۃ عن سلمۃ ابن کلثوم عن الاوزاعی عنہ لما ماتوا ابی حنیفہ قال الحمد للہ الذي اماتوا فانه كان ينقض ارسل الاسلام عورتا کہتے ہیں ینقض ارل اسلام عورتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرنے کی خبر جب سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے، اور کہا کہ انہوں نے اسلام کی بنیاد کو ایک ایک کر کے برباد کر دیا۔ کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے اسلام کی بنیاد کو ایک ایک کر کے برباد کر دیا۔ دیکھیے عبداللہ بن حنبل کی کتاب السنۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو پورا نہیں لکھوایا، بلکہ انہوں نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے محدثین کے اس اقوال کے روح سے۔ ہم کو جرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام متقدمین محدثین ثقہ فقیہ کی جرح موجود ہے ان کے اوپر، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی بنیاد کو ایک ایک کر کے برباد کر دیا، اپنی رائے اور قیاس کو انہوں نے ترجیح دی۔ اسی طرح سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، سن 88 میں ان کی پیدائش ہے اور وفات ان کی 157 ہجری میں ہے۔ یہ کہتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفیان الثوری نے کئی موقعوں پر کہا کہ ابو حنیفہ نے اسلام کی بنیاد ایک ایک کر کے برباد کر دیے۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 547 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، پتہ چلا کہ جب حنفی مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں گلو کریں گے، تب ہم اہل حدیث ان کو محدثین، جمہور محدثین، متقدمین محدثین کے اقوال کی روح سے حقیقت بتائیں گے، ان کو ان کے امام کا صحیح رخ ان کو دکھائیں گے، بتائیں گے، تاکہ یہ اپنے امام کے شان میں گلو نہ کر سکیں۔ اور ادب و احترام کے ساتھ، ہمیں کسی کو گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گالی گلوچ ہمیں کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہے، نہ ہم دیتے ہیں، لیکن ہم ان محدثین کے اقوال کو پیش کرتے ہیں اور انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ہم اہل حدیث آج اعتراض نہیں کرتے، بلکہ اس دور کے متقدمین محدثین اور ثقہ فقیہ محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کفر سے 2-3 بار توبہ بھی کی ہے، جیسا کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدثین کی عدالت میں۔